السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹی اور میں ہوں عبدالجلیل۔ آج ہم بات کریں گے سیاسی اتحاد کے حوالے سے کہ سیاسی اتحاد کس کا جائز ہے اور کس کا ناجائز ہے۔ یہ فیصلہ آپ بخوبی اس تجزیے کے ساتھ اور اس آ، جائزے سے آپ لے سکتے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، جی ڈی اے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے قاف لیگ جو ہے وہ بہت ساری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، لیکن کیا یہ جو کتاب ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے ان کا اتحاد خانان و ملکان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اگر دوسری پارٹیاں سب کے سارے کے ساتھ ہر جائز اور ناجائز بندے کے ساتھ یا ہر جائز اور ناجائز پارٹی کے ساتھ یا ہر اچھی اور بری پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، تو کیا یہ جمعیت علماء اسلام والے یا جو کتاب والے ہیں وہ کسی کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جواب اس کا اور اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آیا یہ جو اتحاد ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ایک بندہ جو جس پارٹی کو وہ قاتل سمجھتے تھے اور جس کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے، ان کو اگر پنجاب کا اسپیکر اسمبلی بنایا جاتا ہے، میں بات کر رہا ہوں چودھری پرویز الہی کی، اس کو اگر پنجاب کا اسپیکر بنایا جا سکتا ہے، تو کیا جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لے؟ اور وہ بھی سیاسی اتحاد ہے، وہ بھی اس طرح کا اتحاد نہیں ہے جیسی ان کا جو اتحاد ہے، جس میں ہر چیز جائز اور ناجائز کا کوئی تمیز نہیں ہوتا اور جس میں ہر چیز ان کے بقول ان کے نظر میں حلال ہو جاتی ہے اور دوسروں کے نظر میں حرام ہو جاتی ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کر لیں، آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون سی بری ہے اور کس کو بلدیاتی انتخابات میں سپورٹ کرنا چاہیے اور کس کو نہیں۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا اتحاد ہوا ہے، اس کو آپ صرف سیاسی اتحاد ہی سمجھ سکتے ہیں یا زندگی بھر کے لیے ہر چیز کا اتحاد ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔